آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز۔ بہت دنوں کے بعد آپ کو سخن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پوڈ کاسٹ بہت تکلیف اور دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نہیں، اردو دنیا کے مربی اور محسن جناب بابا کہوٹہ جاوید احمد صاحب ہمیں پرسوں داغ مفارقت دے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلیں آسان کریں۔ ان پر زندگی کے یہ دروازے تو بند ہو گئے، لیکن جو تا قیامت امر رہے گا وہ ان کا تخلیقی نام امر رہے گا، اور جو ان کا اگلا سفر شروع ہوا ہے اس میں اللہ رب العزت سے ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ دوستو، آپ کو جیسے خبر ملی ویسے ہی مجھے بھی یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے ملی اور میرے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حسن ظہیر راجہ کا نمبر بن جا رہا تھا تو میں نے مطیع احمد مجتبیٰ سے تصدیق کرنا چاہی، اور اس کے اندر ہمت نہیں تھی، بس روتی ہوئی آواز تھی۔ میری بیک بون کا شدید ایشو بنا ہوا ہے اور میں کہیں آ جا بھی نہیں پا رہا۔ گزشتہ 2-3 ماہ سے حلقوں کے اجلاس میں نہیں گیا، نہ کہیں اور ویسے بھی جنازے میں جانا، چاہے وہ شہزاد اظہر کا ہو، چاہے وہ جاوید صاحب کا ہو، اپنے پیاروں کو دفنانا میرے لیے ہمیشہ تکلیف دے رہا، چاہے 2005 کے زلزلے میں میری چھوٹی بہن کا آنا ہو یا میرے دیگر ریلیٹیوز کا۔ جاوید صاحب سے آج سے 14 برس قبل میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، جب حسن ظہیر راجہ نے کہوٹہ میں میرے اعزاز میں ایک نشست کا اہتمام کیا تھا۔ اس سے پہلے میری ان سے جو باقاعدہ ملاقات اور یاد ہے وہ سن 2008 میں، جب میں حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کا جوائنٹ سیکرٹری تھا۔ تب میں نے اختر امام رضوی صاحب کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا تھا حلقے کے اجلاس کی صورت میں، اور اس اجلاس میں بھی غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس اجلاس کی صدارت بھی جاوید صاحب نے کی تھی، اور تب وہاں یہ علم ہوا تھا کہ دنیا کے منصف و آزادی کے ضامنوں اس مشہور زمانہ نغمے کے خالق جناب جاوید صاحب ہیں۔ پھر گردش زمانہ کا میں شکار ہوا، اپنی پروفیشنل لائف میں بیزی ہوا۔ 2014 میں جب حسن ظہیر راجہ نے کہوٹہ میرے اعزاز میں نشست رکھی، احمد رضا راجہ، میں، کرنل شہاب عالم اور 1-2 دوست اور ہوں گے، جب ہم کہوٹہ پہنچے تو جس شخصیت نے ہمیں بڑے والہانہ انداز سے ویلکم کہا وہ جاوید صاحب تھے، اور جاوید صاحب نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، مجھے آج بھی یاد ہے، تھپکتے ہوئے کہا کہ وقاص یار، تم نسل نو کے لیے جو تم نے تحریک شروع کی ہے، جو کام شروع کیا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میں نے یہ سوچا، میں نے یہ سمجھا کہ جیسے تمام سینئرز ہوتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں بابا جی۔ مشاعرہ ہوا، میری باری آئی، ایک ایک مصرے پہ، ایک ایک شعر پہ داد، اور اس کے بعد بھی انہوں نے پھر بے پناہ محبت سے نوازا۔ دوبارہ میں لاہور چلا گیا۔ یہ کڑی جڑی ہوئی ہے، بہت سی یادوں کے دریچے کھل رہے ہیں۔ ابھی بھی میری کمر میں بہت تکلیف ہے، لیکن جاوید صاحب، آپ کا میری زندگی پہ وہ قرض ہے جو شاید میں کبھی نہ اتار سکوں۔ آپ نے دبستان کہوٹہ کی تو پرورش کی، پرداخت کی۔ آپ نے اردو غزل کو قمر، حسیب، حسن ظہیر راجہ، متی، مطلب رحمان صاحب، میں چونکہ زہر کے بعد میری یادداشت نہیں کام کرتی، پورے دبستان کے جو نوجوان ہیں، آپ نے اردو غزل کو ایسے خوبصورت نام دیے، ایسے اذہان دیے، تو جہاں کہوٹہ ادبی طور پہ یتیم ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ باقی، میں نے کراچی میں اگر نوجوانوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جاوید صاحب کی شفقت ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے اگر دلی میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم جاوید صاحب کو پڑھتے ہیں۔ میری اگر امریکہ میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا ترنم لاجواب ہے۔ سخن کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ جشن جاوید سخن نے جو بھی دامے درمے سخنے، میرے ایک جو ٹوٹے پھوٹے وسائل تھے ان میں
اکیڈمی آف لیٹرز میں مرتب ہوا، لیکن فرحت عباس شاہ صاحب کی صدارت اور فیصل زمان چشتی کا مضمون، پروفیسر شفیق احمد صاحب کا مضمون، محترمہ سلمہ قاصر صاحب، اختر عثمان، احمد رضا راجہ، منظر نقوی موجودگی، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں، اور اس کے علاوہ بھی جن جن لوگوں نے اظہار خیال کیا مجھے یاد نہیں ہے، اور جو ایک بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے نوجوان شریک ہوئے، وہ جاوید صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ تھا۔ پھر اس کے بعد جاوید صاحب نے جو آخری مشاعرے کی صدارت کی وہ میرے خیال سے کہوٹا سے باہر وہ سخن کا ہی مشاعرہ تھا، محترمہ جہاں آرا تبسم صاحبہ کی صدارت تھی، اس کی ویڈیوز بھی ابھی آنی ہیں آگے، تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اور پھر صرف یہ نہیں، جب نسل نو مشاعرہ میں نے بیچ میں آپ سے ذکر کیا کہ جاوید صاحب کو بھی میں نے ایسا ہی سمجھا 2014 میں کہ جس طرح باقی سینئرز ہیں یہ بھی ویسے ہی ہوں گے، لیکن 2015 16 17 میں 18 میں جب میں نے لاہور میں مختلف، ایون 2016 میں جاوید صاحب، اس وقت میری مسز تھیں ساتھ، وہ ہمارے ساتھ گئے، ہمیں ڈیوو پہ ملے اور اکٹھے گئے، وہ ہمارے گھر ہی ٹھہرے، پھر انہیں جو اپنے کام نپٹانے تھے وہ ان کی طرف چلے گئے، اور بہت پیار دیا انہوں نے، مان دیا میری فیملی کو۔ تو اس کے بعد جب میں نے نسل نو مشاعرہ جات کروائے تو جاوید صاحب کا مجھے پہلا فون آتا جب مشاعرہ اناؤنس ہوتا، ویل ڈن، تم نے بہت اچھے شعراء کا انتخاب کیا ہے، اور میں بھی لاہور آ رہا ہوں، میں صرف مشاعرہ سننے آؤں گا۔ اور یقین مانیں 2 سے 3 مرتبہ وہ مشاعرہ سننے آئے، اور جو میرا فلیٹ تھا وہ 50 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تھا، اور جاوید صاحب باقاعدہ اوپر آتے تھے، اور اپنی اس کنڈیشن کے ساتھ، اپنی اس جو ان کے ہاتھ میں ان کی لاٹھی ہوتی تھی اس کے ساتھ، بعض اوقات تو ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے اکرام عارفی کا سہارا لے کر وہ آئے، اور بلکہ وہ رہتے تھے، اور ہم بڑی باتیں کرتے، جون صاحب کے ساتھ جو ان کا وقت گزرا، ریڈیو میں جو ان کا وقت گزرا، راجہ ظفر الحق کے ساتھ جو ان کا وقت گزرا، ایک کمیٹیڈ اور نظریاتی آدمی تھے، کشمیر کے حوالے سے کوئی موقف وہ بدلنے کو تیار نہیں تھے، اور نہ سننا پسند کرتے تھے۔ ایک گلہ تھا انہیں ادبی اداروں سے، اکادمی ادبیات سے بھی، اور دیگر ادبی اداروں سے اور حکومت پاکستان سے، کہ انہیں کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے اتنا لاؤڈ کام کیا اس پر جو ہے انہیں اس سطح پر پذیرائی، غالباً کوئی ایک آدھا ایوارڈ بھی ملا لیکن اس سطح پر پذیرائی نہیں مل سکی۔ تو جاوید صاحب، آپ کو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ ہم ہیرو کش قوم ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں آپ ہمارے ہیرو تھے، آپ ہمارے ہیرو ہیں، آپ ہمارے ہیرو رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یقین مانیے کہ یہ عالم ایسا ہے، یہ لفظ جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ میرپور میں جب ذوالفقار علی اسد بھائی نے میرے ساتھ، میرپور میں جب ذوالفقار علی اسد بھائی نے میرے اعزاز میں نشست رکھی، تب بھی صدارت جناب جاوید احمد نے کی، حسن ظہیر راجہ، قمر عباس، دیگر دوست ہمراہ تھے۔ حبیب گوہر صاحب کا تذکرہ اگر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ حبیب گوہر صاحب کی محبت اور جاوید احمد صاحب کی حبیب گوہر صاحب سے محبت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نایاب رشتہ، اور حبیب گوہر صاحب جو گزشتہ دنوں اپنا ایک تحقیقی کام انہوں نے پوٹھوہار کے حوالے سے مکمل کیا ہے، اس کو لے کر جب بھی جاوید صاحب سے ذکر ہوتا تو وہ بڑے پرجوش ہوتے اور بڑی محبت بھرے الفاظ سے اس تاریخی اور نایاب کام کا ذکر کرتے۔ ذوالفقار علی اسد صاحب، میں کس کا نام لوں، مطلب نام زبان پہ آتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ جاوید صاحب نے محبتیں بانٹیں، محبتوں کا ہی درس دے کر گئے۔ پھر جب میرے اوپر ایک آزمائش آئی اللہ کی طرف سے، جن میں میرے باقی قریبی لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا، تو جو میں ایکٹیو ہوا دوبارہ، تو جو مجھے بھی یاد ہے پہلی 2-3 کالز آئی تھیں، ان میں ایک کال جاوید صاحب کی بھی تھی، اور انہوں نے کہا، پہلا جملہ یہی تھا کہ وقاص، میں نے تمہارے لیے بڑی دعائیں کی، میں نے تمہارے لیے بڑی دعائیں کی، اور میں نے تمہارے قریبی دوستوں کو زہر اگلتے سنا، جس سے مجھے بہت دکھ ہوا، اور کہوٹا میں بھی وہ لوگ جنہیں تم اٹھا کے پھرتے رہے۔ خیر، انہوں نے مجھے بہت سی چیزیں ڈسکس کیں،
میرے لفظ اس قابل نہیں ہے کہ اتنے بڑے آدمی کے لیے، اتنے بڑے شخص کے لیے، اتنے اچھے شاعر کے لیے، اتنے سربلند شاعر کے لیے میں کوئی خراج تحسین پیش کر سکوں۔ میرے پاس صرف میری ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں۔ اور جب میں یہاں راول پنڈی میں نے سکونت اختیار کی تو جاوید صاحب نے کچھ لوگوں کو کہہ کے باقاعدہ، جن کا تعلق سیاست سے تھا، میرے لیے یہاں پہ کچھ آسانیاں فراہم کروائیں۔ کسی کو بتاتے نہیں تھے وہ، لیکن میرے ساتھ ان کا بڑا ایک عجیب سا تعلق تھا۔ جشن جاوید میں بھی، اور جب لاسٹ ٹائم یہاں آئے یہیں اسی جگہ پہ، تو ان کو دیکھ کر میرے دل سے ان کی زندگی کے لیے دعا نکلی۔ تو میں نے کہا جاوید صاحب آپ اپنا خیال نہیں رکھتے؟ تو کہتے ہیں یار بس وکاس سن میں تھک گیا کہ پتہ ہے ملاقات آخری ہوئے۔ اور مجھے نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کال کر کے کہا کہ یار آجا مینوں مل جا۔ میں نے کہا جاوید صاحب میں موو نہیں کر سکتا، میں کہیں پہ بھی نہیں جا رہا، میرے سے مطلب یہاں سے اپنے گھر تک جانا بڑا مشکل ہوا ہے۔ خیر یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ شجر سایہ دار جب آپ کے درمیان سے اٹھتا ہے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ واقعی یتیم ہو گئے ہیں۔ دکھ کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا، اور ہم شاعر ادیب تو اتنے ظالم ہیں کہ ہم تو قبر پہ مٹی ڈلنے سے پہلے ہی ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن دبستان کہوٹا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ مل بیٹھنے کا جو درس جاوید صاحب دے کر گئے ہیں وہ پلیز آپ مت بھولیے گا، اور ان کا لکھا ہوا جو کل کلام ہے وہ لازمی چھاپنے کی کوشش کیجئے گا۔ دامے درمے سخن میں اپنی اوقات کے مطابق جو کر سکا میں حاضر ہوں۔ جاوید صاحب دنیا سے گئے ہیں، ہمارے دلوں سے، ہماری روح سے نہیں گئے۔ ایسا سخن شناس، سخن فہم، مدبر، نظریاتی طور پر کمیٹڈ آدمی میں نے یہ یوسف حسن صاحب کو دیکھا تھا یا میں نے جاوید صاحب کو دیکھا ہے، جو کسی لیے دیے میں نہیں آتے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ میری تو ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جاوید صاحب اور شہزاد اظہر ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں۔ دونوں بہت اچھے شاعر، وقت کے بے رحم ہاتھوں نے مجھ سے میرا بڑا بھی چھین لیا، میرا بھائی بھی چھین لیا۔ ایک بھائی تھا تو دوسرا میرا بڑا تھا، اور مجھے تو یہ بھی نہیں کہنا آتا کہ میں آپ کو کتنا مس کروں گا۔ خدا حافظ۔